الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 26 سے آغاز کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں ہم نے سورۃ الانبیاء دیکھ لیں، سورہ ابراہیم دیکھ لیں، سورۃ الانعام میں اس قدر تفصیلات کے ساتھ سورۃ الصافات دیکھ لیں۔ بہت سی صورتیں جن میں آپ کے حالات اور واقعات اور آپ کے جو زندگی ہے اس کے ڈفرینٹ فیزز کو ڈسکس کیا گیا قرآن میں۔ یہاں پر جو فیز ہے آپ کی زندگی کا، یہ وہ ہے جب آپ جوان تھے اور آپ اپنی قوم میں موجود تھے۔ یہ قوم کواکب پرستی یعنی آسمان میں موجود سورج، چاند، ستارے، ان کی پوجا کرنے، ان پر بلیو رکھنے کے علاوہ بت پرستش بھی کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، ہدایت کی راہ دکھائی، یعنی اس قوم میں کہ جہاں توحید کا تصور ہی موجود نہیں تھا، جہاں ایمانیات کہتے کس کو ہیں، اس کا وجود ہی ناپید ہو چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اور آپ نے اسی وقت سے کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ جب آپ بالکل بچپنے میں تھے، اور آپ نے جو ڈیبیٹس کی ہیں سورۃ الانعام میں اس کا ذکر آتا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم ان کو پوچھتے ہو جو ڈوب جاتے ہیں، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ الغرض یہ کہ پہلے قوم سے، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے انہوں نے توحید پھیلانے کا، پیغام توحید پھیلانے کا آغاز کیا۔ یہاں لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے انہوں نے، یعنی ان کے باپ کے بارے میں بھی پوری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ بائبل میں اگر حوالے دیکھیں نا تو بائبل میں آپ کے والد کا نام طارق آتا ہے، قرآن کریم میں لِأَبِيهِ آذر واضح ذکر ہے، تو قرآن کی نص میں نام آذر ثابت ہے، لیکن علماء اور محققین نے اس پر تحقیق کی ہے۔ بہت سی رائے دی ہیں جو بظاہر میں نے تفاسیر کی بہت سے پچھلے جو پریویس لیکچرز ہیں ان میں نے بیان کی ہیں۔ الغرض یہ کہ سرسری طور پر یہاں ریپیٹ کر دوں کہ علماء کے محققین کے گروہ کے مطابق ایک کا کہنا ہے کہ ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا، آذر ان کے چچا کا نام تھا، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے ہاں پرورش پائی تھی، اس لیے قرآن نے ان کے نام کو یعنی آذر کو باپ کہہ کر پکارا۔ اور عربی زبان میں ابن جو لفظ ہے اس کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے، دادا پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ رائے دی، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں، یعنی طارق جو ہے وہ عالم اسمی ہے یعنی اصل نام، اور آذر عالم وصفی ہے۔ بہرحال یہ علماء کے اقوال ہیں۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو وہاں جو مینشن ہے بائبل کی نص سے جو ثابت ہوتا ہے وہ طارق ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں، تو اس لیے ہم ان کتب سے کوئی دلیل اخذ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم کی جو نص میں نام ثابت ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ آذر ہے، تو اس لیے ہمیں بلیو کرنا ہوگا اسی کے اکارڈنگلی، اور جو علماء اور محققین تفسیر بیان کرتے ہیں اس پر۔ بہرحال دلیل وہی ہے جو قرآن کی آیت میں ہے۔ اور ایک اور بات کہ اسرائیلیات کے ریلیونٹ اگر ایک بات کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکذبوا ولا تصدقوا، ان کی نہ تصدیق کریں اور نہ ان کی تکذیب کریں۔ یعنی اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی چیز کی ہسٹری جاننی ہے تو بہت سے ایسے یہودی عالم تھے جو کہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور پھر وہ جو اصل اپنی بائبل پر، اصل پیغامات پر، جو جس طرح کرسچنز تھے تو وہ اصل عہد نامہ جدید، اور جو یہودی تھے وہ قدیم، اس طرح تو وہ ان چیزوں پر حقیقی معنوں پر جو ایمان رکھنے والے تھے تو پھر ان سے ریلیٹ کرتے تھے وہ قرآن کریم کی تفاسیر کو، اور عوام الناس کو سمجھاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ چیز جو قرآن کریم سے کلیش نہ کرتی ہو اور اس کا حوالہ ہمیں اولڈ بک سے مل رہا ہو تو پھر ہمیں ان کو بحیثیت ہسٹری کی جانکاری کی نیت سے ہمیں لے لینا چاہیے، لیکن وہی بات کہ 110% بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاؤ نو کی حد تک۔ بہرحال اس پہ واپس آ جاتے ہیں۔ ان آیات کے اوپر ان کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہا ہے اس قال علی ابیہ و قومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، سورۃ الانبیاء، کہ آپ نے پھر پہلی ابتدا کی تو اپنی قوم اور اپنے گھر والوں سے کہ یہ مورتیاں کیا ہیں کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو ان سے پہلا مکالمہ کیا، پھر وقت کے بادشاہ نمرود سے مقابلہ کیا، پھر اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ اپنی زوجہ سارہ کو لے کر، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے فرماتا ہے، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، آپ کو پہلی اولاد اسماعیل کی صورت میں ملتی، پھر آپ کو دوسرے بیٹے سارہ کے بطن سے ملتے ہیں جن کا نام اسحاق ہے، اور پھر آپ ان کو آباد کر دیتے ہیں، لائک سدوم کی طرف تبلیغ کی نیت سے اپنے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ والی جگہ پر مختص کر دیتے ہیں دین کے لیے. اور اگر دیکھا جائے یہ فلسطین والا علاقہ جسے اولڈ کنعان کی حدود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یروشلم والی سائڈز، یہاں پر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل کو جو عرب ہے جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے اس سائڈ پہ بھیجتے ہیں تاکہ اوورال تبلیغ دین کی جا سکے. تو بہرحال یہ آپ کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب آپ ابھی اپنی لڑکپن سے جوانی اور اپنے ہوش اپنے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے، دیکھیں قوم جہالت کے اندھیروں میں گڑی ہوئی ہے، حد کی ڈوبی ہوئی ہے، اور توحید کا تصور تک موجود نہیں ہے. اور ایسے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات پہ غور کرتے ہیں اور پھر حجت پیش کرتے ہیں اپنی قوم والوں کے آگے کہ یہ سورج چاند ستارے جن کو تم پوجتے ہو، تو یہ شعور پہ بیس کیا نا، اور پھر اللہ نے راہ بھی دکھائی. ابراہیم رشدہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت کی راہ دکھائی. تو پھر آپ متلاشی تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تلاش کو پورا کیا اور آپ کو دین اسلام کا ایسا پھر کہہ لیں کہ اہم پایہ بنایا کہ جن کی نسل سے پھر دیگر انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور جد الانبیاء آپ کہلائے. آپ کی پرسنالٹی وہ ہے کہ جس کی عزت، جس کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ تمام سامی مذاہب جو ہیں وہ آپ کی عزت اور توقیر کرتے ہیں. کیا یہودی کیا نصارہ، تمام یہ آپ کی عزت کرتے ہیں. آپس کے اختلافات اور آپس کا سب کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن جب ابراہیم کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنی نسبت ابراہیم کے ساتھ شو کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم جو ہیں وہ دین حنیف کے پیروکار تھے. یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم نصارہ تھے. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. تو یعنی یہودیت تو بعد میں آئی، نصرانیت بھی بعد میں. تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کا تعلق ہم سے تھا، جبکہ اسلام تو بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر اترتے ہی نافذ ہو گیا تھا، تو پھر ابراہیم کا تعلق بھی اسی سے تھا. بہرحال آپ کی زندگی کا وہ فیز ڈسکس کرتے ہیں. اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون. آپ بیزاری کا اظہار کرتے، میں بیزار ہوں، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں تمہارے معبودوں سے میں بیزار ہوں، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ ضرور جلد مجھے راستہ دکھائے گا. اور وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ابراہیم نے اس کلمہ کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں. کون سا کلمہ؟ کلمہ توحید. دیکھیں ہاں ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، کلمتم اینڈ پہ گولتا آ رہا ہے، دیٹ مینز یہ مؤنث ہے کلمہ لفظ. تو وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہ کلمتاً کی صفت ہو گئی، ہمیشہ رہنے والا، موصوف اور صفت آ گئے. یعنی مراد کیا ہے یہاں پر؟ باقی رہنے والے کلمے سے مراد دین اسلام، پیغام توحید جس کو آپ نے پھیلایا. تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے اے محبوب آپ قریش مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سنائیں، شاید وہ اسی طرح دین حق کو قبول کر لیں اور راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں. لعلہم یرجعون بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا. ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وانا بہ کافرون. ان لوگوں نے عرصہ دراز تک مسلک ابراہیم کو ترک کر دیا تھا، شرک اور کفر کو اختیار کر لیا تھا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ
ساری زندگی جو ہے وہ اپنی غفلت میں گزار دی، اور جب راہ ہدایت سامنے آ گئی تو چاہیے تو تھا کہ اس کی بات قبول کرتے، لیکن ہوا اس کے برعکس، اپنی ضد و رنات پہ اڑے رہے۔ اور جب رسول ان کے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ ھذا سحر، یہ تو ایک جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والوں میں سے، ہم اس کو نہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اب ایک نئی ڈیمانڈ آ گئی ہے، بھئی نبی کے لیے مالدار ہونا شرط ہے، نبی کے لیے اثر و رسوخ ہونے والا شرط ہے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ پہلے تو کفار عرب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ کوئی انسان نبوت کے منصب پر فائز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس منصب کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب ہونا چاہیے جو اثر و رسوخ کا مالک ہو، سردار ہو، مالدار ہو، اس کا روب ہو۔ اللہ، ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے نا۔ یعنی پھر انہوں نے کہا کہ کیا شہر کے اور بہت سے آپشنز تھے، جو سردار تھے، جو مالدار تھے، وہ کیوں نہیں نبی ہوئے؟ اب یہاں پر دو شہروں میں سے کیا مراد؟ من القریتین، ویسے قریہ جو ہے وہ چھوٹے گاؤں بستی وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو وہاں عرب کے دو کون سے تھے، کون سے حدود اور رقبہ کے لحاظ سے؟ ایک مکہ تھا اور دوسرا طائف تھا۔ اب ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ ان شہروں میں بڑے بڑے روسا اور با اثر اور اثر و رسوخ رکھنے والے سرداران بھی موجود ہیں، تو اب کفار نے یہ ہیلا نکالا کہ بھائی منصب نبوت کے لیے ان میں سے کسی کو منتخب کر دینا چاہیے تھا جو مکہ سے یا طائف سے تعلق رکھتے ہوتے۔ بنی ہاشم کے اس شخص کو جو کہ یتیم ہے ہم نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، حالانکہ اسی زبان سے صادق الامین، اسی زبان سے یہ وہ شخص ہے جو امانتیں رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی اب تک کی زندگی میں اس سے ہم نے کوئی برا فعل منسوب نہیں کیا، نہ ہم نے اس کو کرتے دیکھا، یہ اب تک کی زندگی میں سچ بولتا آیا ہے، ہم نے سب میں سے زیادہ خراب، با اخلاق، با کردار اس کو پایا ہے، سب کچھ اپنی جگہ بجا۔ وہ نہیں کہہ سکتے تو وہ چاہ کر بھی میرے نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے تھے، لیکن آج آ کے کیا یہ مالدار نہیں ہے، یہ سردار نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے احکامات کس طرح سے مان لیں؟ اس شخص کو منتخب کیا جائے جو ہم میں سردار ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے ولید بن مغیرہ کی، جو کہ حضرت خالد بن ولید کے والد ہیں، لیکن خالد بن ولید حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں وعید سورۃ المدثر میں باقاعدہ نازل ہوئی ہے، یہ اسلام سے نہایت متنفر تھا، نہایت نفرت کرنے والا۔ چنانچہ اس سے بھی ایک بات مروی ہے کہ اس نے کہا لو کان ما یقولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا لنزل علی او علی ابی مسعود، یعنی اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہاں جی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہوتا تو یہ مجھ پر نازل ہوتا یا ابو مسعود پر۔ ابو مسعود طائف کا سردار تھا، یعنی اس نے اپنی سرداری کو، کس قدر یہ شقاوت ہے نا اسلام کے مقابلے میں کہ اس نے دیگر ساری صفات کو پس پشت رکھ دیا، اور وہ جو نبوت کی خصوصیات تھیں، وہ جن سے اپنی شقاوت کے باعث وہ نظریں پھیرے ہوئے تھے، سب سائڈ پہ، اور اس شوق میں کہ مکہ والے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پر تو میں پورا اترتا ہوں، یہ طائف کا جو سردار ہے ابو مسعود ثقفی ہے، تو قرآن کا نازل ہونا یا مجھ پر بنتا تھا یا ابو مسعود پر بنتا تھا۔ استغفر اللہ۔ بہرحال اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے ذکر ہوتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذوا بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں دنیا کی زندگی میں، ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے تقسیم کر دی، اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز سے یہاں پر ان کے ان عقائد اور نظریات کا رد کیا گیا کہ بتایا گیا کہ نبوت اور رسالت اللہ کی مخصوص ترین رحمت ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں پر کے تقسیم کرنے پر یہ لوگ مقرر کر دیے گئے ہیں، جس کو چاہیں جو کچھ دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ مقام نہیں دیا۔
یہ مال و دولت جس پر یہ پھولے نہیں سماتے اور جس کو یہ نبوت کی اہلیت کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں، یہ بھی تو ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی ہی عطا میں بہت سی حکمتیں ہیں، کسی کو بہت غنی کر دیا، کسی کو فقیر، کسی کو جسمانی صحت اور توانائی بخشی، کسی کو دانائی دی، کسی کو فنی مہارت دی، کسی کو ہنر میں کمال عطا کیا، کسی کو ادب، ریاضی، سائنس کی دقیق اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی قابلیت بخش دی، کسی کو دولت دی، کسی کو کاروباری نظام، انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا تاکہ ملت کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور آج دیکھیں نا، زندگی کا ہر شعبہ ہر بندے نے تقسیم کر رکھا ہے۔ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، کوئی ہر قسم کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس دنیا میں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیٹلڈ ہے تاکہ اس ملت کا نظام چل سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو درجات میں تقسیم کیا، یہ بھی ہماری رحمت ہے۔ اور ہماری رحمت ان تمام سے بڑھ کر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ دنیا کی راحتیں تلاش کرنے کی کوشش ہے، مختلف کاموں میں پڑھ کے اپنی آسائشوں پر رسائی حاصل کر کے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہے، اپنی من مرضی سے چیزیں حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رحمت طلب کرو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ مجھے کل بہت پیاری بات نا، میں اپنی ایک ٹیچر سے بات کر رہی تھی، تو میری استاد نے بہت پیاری بات سمجھائی کہ ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا کہ شرط ہے ہم نے یہ ڈگری بھی لینی ہے، ہم نے یہ ڈگری بھی لینی ہے، تو ڈگریز کے پیچھے نہ بھاگیں بیٹا۔ انہوں نے خود بتایا کہ ان کے پاس یہ ڈگریز ہیں، انہوں نے نیم لے کے بتائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈگریز کے متعلق میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بعض کے پاس یہ ڈگریز نہیں بھی ہوتی اور وہ اچھی جگہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، اور بعض ڈگریز لے کے بھی اس طرح سے سیٹلڈ نہیں ہو پاتے جیسے انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے۔ تو مین تھنگ از دیٹ رب العالمین کی رحمت، وہ شامل حال ہو تو اللہ تبارک و تعالی جب ساتھ ہے تو پھر راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، میں یہاں سے پیسے جوڑ رہی ہوں، میں یہاں سے پیسے جوڑ رہی ہوں، میں نے زندگی میں اگلے 4 سال میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میرے پاس اتنی انکم، اتنی سیونگ ہونی چاہیے، میرے پاس اتنی ڈگریز ہونی چاہیے۔ یہ سارا کچھ پلاننگ بیسٹ ہے، انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے کہ انسان تم محنت کر، میں تجھے تیری محنت کا اجر دوں گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو وہ ایک پنجابی کا شعر ہے نا، آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو اچھے سے ادا بھی کر پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ پنجابی ایک بہت میٹھی زبان ہے اور یقیناً میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن پنجابی میں ایک ڈائلاگ ہے، بہت ہی مجھے مزے کا لگتا ہے کہ مالی دا کم پانی پانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ مالک کے اختیار میں کیا ہے، مالک نے وہ کرنا ہے اور ہم نے اس کے لیے اس سے دعا کرنی ہے۔ تو وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس آیت کو نا گھول کے پی لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں سٹک کر لیں کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اب کفار کی مسلسل یہ بحث کہ اگر یہ نبی ہوتا تو امیر ہوتا، مالدار ہوتا، دولت مند ہوتا، کنیزیں ارد گرد ہوتی، اور یہ نبی ہوتا تو سردار ہوتا، یا ہم میں سے جو سردار ہے وہ نبی ہوتا۔ اس بحث میں کفار پڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان آیات کے ذریعے ایسی زبردست بات کی کہ ان تمام کے منہ بند ہو جائیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے۔ یعنی ارشاد ہے کہ یہ تو رب العالمین فرماتا ہے معلوم ہے نا کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم کفار کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے ہاں سونے چاندی کی اتنی فراوانی ہوتی کہ ان کے بنگلوں کی چھتیں چاندی کی بنی ہوئی ہوتی، ان کی سیڑھیاں، ان کے زینے، ان کے مکانوں کے دروازوں اور پلنگ بھی چاندی کے بنے ہوئے ہوتے۔
اور ان کی زیب و آرائش کا یہ عالم ہوتا کہ ان کی چمک دھمک اور حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ کم فہم لوگ کفار کی اس سج دج کو دیکھ کر ان کو ہدایت یافتہ نہ سمجھنے لگے اور سب ان کی راہ پر گامزن نہ ہو جائے۔ یعنی کفار کو پھر اس دلیل کے ساتھ جواب دیا گیا کہ آپ سمجھتے ہو دولت ہی سب کچھ ہے، اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا تم لوگوں کو۔ لیکن پھر یہ ان لوگوں کے لیے جو کفار کو ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہی شاید راہ ہدایت ہے، وہ ان کو اپنے آپ کے طور پر آئیڈیالائز کریں گے کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں بہت زبردست بات آ گئی، وَزُخْرُفًا، زخرف کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ زینت جو گوں نہ گوں نقش و نگار سے آراستہ ہو، اور اسی وجہ سے سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں کہ یہ بھی زیب و آرائش کا باعث ہے۔ یہاں پر بھی اس کے معنی یہی ہیں کہ زخرف سے مراد سونا ہو تو مراد یہی ہے کہ ان کے محل اور ان کے محل میں موجود چیزیں، چھتیں اور یہ سیڑھیاں، دروازے، پلنگ، یہ بھی سونے کے بنے ہوتے اور بعض چاندی کے بنے ہوتے، جس طرح پچھلی آیات میں ذکر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اگلی آیت میں جو زخرف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سونا یا قیمتی چیز یا خوبصورت چیز، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی کا ہی تو ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اگر یہ دولت بہتر ہوتی تو رب العالمین فرماتا ہے اس کی فراوانی ہوتی تمہارے پاس۔ تو اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور مال و دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا تو رحمان کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا تقسیم کیا ہے، یہ اس کی حکمتوں پر ہے، کم، زیادہ، متوسط، یہ سب اس کی حکمتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا مال و دولت میں زیادہ ہونا اس کے پاس ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کے نیکی پر ہونے کی، اس کے یہ کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اس کی بالکل بھی علامت نہیں ہے۔ علامت انسان کی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ ہے جو کہ گریڈز بناتا ہے، دل کا تقویٰ ہے جو کہ درجات بندی کرتا ہے بندوں کی، اور یہ تقویٰ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں ملاقات ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔